ویلکم بیک۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں باقاعدہ بتایا ہے، جنرل اسمبلی کو اقوام متحدہ کو باقاعدہ مطلع کیا ہے کہ بھارت تحریک طالبان اور جماعت الاحرار جیسی کالعدم تنظیموں کے ذریعے ان دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ یہ دہشت گرد بھارت کی ایما پر پاکستان میں عسکری اور سول اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کے فرسٹ سیکرٹری جہانزیب خان نے کہا کہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران بھارت کی جانب سے دہشت گردی کی کارروائیوں کے نتیجے میں ہزاروں پاکستانی جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ بھارت خفیہ طور پر کالعدم تنظیموں کی مالی معاونت کرتا ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ بھارت سی پیک پروجیکٹس کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ India is pushing outfits like the TTP and JUA, both of which are affiliated with ISIS, Daesh and ISIL Khorasan, and designated by the 1267 Sanctions Committee in the cross-border terrorist attacks against Pakistani military and civilian targets. Thousands of Pakistanis have been killed or injured as a result of these Indian-sponsored terrorist acts. India is financing and organizing secret mercenary terrorist organizations based outside our borders to conduct attacks in Pakistan to impede the implementation of the China-Pakistan Economic Corridor, which is a flagship project of the Belt and Road Initiative. These terrorist attacks include the recent ones against the Chinese consulate and against the Pakistan Stock Exchange in Karachi. جہانزیب خان نے بتایا اقوام متحدہ کو کہ گرفتار بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو پہلے ہی پاکستان کے اندر دہشت گردی کی منظم کارروائیوں کا اعتراف کر چکا ہے۔ اسی کے ساتھ معتبر امریکی جریدے فارن پالیسی نے بھی بھارت اور داعش کے گٹھ جوڑ کو دنیا کے امن کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ بھارتی دہشت گردوں کے افغانستان میں داعش کے ساتھ مل کر لڑنے کے واضح ثبوت ہیں۔ بھارتی دہشت گردوں نے خاص کر افغانستان اور شام کو بیس بنا کر دہشت گردانہ کارروائیوں میں حصہ لیا ہے۔ کابل میں سکھ گردوارے پر حملے میں بھارتی دہشت گرد ملوث تھے۔ داعش اور بھارتی گٹھ جوڑ نے 2019 میں سری لنکا میں ایسٹر پر بم دھماکے بھی کیے تھے۔ کشمیر میں بھی ان دہشت گرد عناصر نے کردار ادا کیا۔ جریدے کے مطابق ہندوستان کے دہشت گرد گروپوں کی سرپرستی اور بھارت کے افغانستان میں موجود نیٹ ورک سے روابط کے اب واضح ثبوت موجود ہیں۔ پہلے بھارت صرف خطے میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہا، اب اس کا دائرہ کار بڑھ رہا ہے اور اس کو روکا نہ گیا تو یہ علاقائی اور بین الاقوامی امن کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا، یعنی کہ وہ بھارتی جو باقاعدہ داعش میں شریک ہو چکے ہیں۔ اس پوری کیفیت پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب امتیاز گل جو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے۔ بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب۔ باقاعدہ اقوام متحدہ سے پاکستان نے کہا ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار ہے جو کہ پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں اور دوسرے جو پرانے ٹرائبل ایریاز تھے مسلسل جو دہشت گرد کارروائیاں ہو رہی ہے، ایک تو یہ تحریک طالبان اور جماعت الاحرار کرتی ہے اور یہ پوری کی پوری بھارت کی پشت پناہی ہے، اس پہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ جی میرا خیال ہے کامران کہ پاکستان نے کافی دیر کی ہے اس معاملے کو بین الاقوامی سطح پہ اٹھانے میں، اس لیے کہ یہ کافی عرصے سے کم از کم 15 برسوں سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جتنی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ بنیادی طور پہ پراکسی ٹیررزم ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو لے جانا چاہوں گا 31 دسمبر 1999، آپ بھی ان دنوں واشنگٹن پوسٹ کے لیے کوریج کر رہے تھے جب بھارتی طیارہ اغوا ہو کر کے قندھار لے جایا گیا تھا۔ وہاں پہ جو چیف نیگوشیٹر تھے بھارت کے وویک کاجو، وہ بات چیت کے لیے آئے تھے ان لوگوں کے ساتھ، اور بعد میں میری جب 31 دسمبر کی صبح ان سے ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ امتیاز آپ کے لوگوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے ہم یہ برداشت کر لیں گے، لیکن اب ہم آپ کے ساتھ جو کر سکتے ہیں وہ شاید آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ دسمبر 2007 میں تحریک طالبان پاکستان بنی، اس سے پہلے وہی وویک کاجو 2002 میں سفیر بن کے 3.5 سال تک کابل میں رہے، اور وہاں پہ ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کافی نیٹ ورک کی، لوگوں سے تانے بانے جوڑے، جس کے نتیجے میں ٹی ٹی پی بنی دسمبر 2007 میں۔ اور اس کے بعد سے جس انداز میں پاکستان کے خلاف یہ کارروائیاں شروع ہوئیں، پاکستان کی فوج کو، جنرل ہیڈ کوارٹر کو، ISI کے جو آفیسز تھے، تنصیبات تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا، تو اس سے بڑا ظاہر ہو رہا تھا کہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے وہ باقاعدہ پراکسی ٹیررسٹ، یعنی پاکستانی اور افغان سہولت کاروں کی مدد سے بھارتی ایک ایجنڈا پہ عمل ہو رہا ہے۔
اور اسی حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر 2009 میں ایک 12 بھارتی افسران تھے، ریٹائرڈ افسران تھے، جن میں اجیت دوول بھی شامل تھے، ان میں سابق ان کے ہائی کمشنر پارتھا سارتھی بھی شامل تھے. ان کی ایک باقاعدہ بیٹھک ہوئی تھی ٹائمز آف انڈیا کے تحت، اور اس میں انہوں نے مل کے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جتنی کمزوریاں ہیں پاکستان کی اور افغانستان میں، وہ اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، یعنی ایکسپلائٹ دا فالٹ لائنز ود ان پاکستان. اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 یا 11 میں اجیت دوول نے باقاعدہ ایک یونیورسٹی کے لیکچر میں بھی کہا کہ اگر پاکستانی طالبان مثال کے طور پہ، وہ میرا خیال ہے وہ کشمیر کا ذکر کر رہے تھے، کہ اگر وہاں پہ وہ 1 کروڑ خرچ کرتے ہیں تو ہمیں 18 کروڑ خرچ کرنا چاہیے ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے. تو پھر کلبھوشن جادھو کا جب مسئلہ آیا تو میں سمجھتا ہوں اس پہ پاکستان لاسٹ اے بگ اپرچونٹی. وہاں پہ بین الاقوامی طور پہ ہم اس کیس کو صحیح مارکیٹ نہیں کر سکتے. جیسے آپ نے بہت تفصیل سے اور بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس کے ساتھ جو گراؤنڈ پہ بالکل ٹھوس چیزیں ہیں ان کے ساتھ ان تمام معاملات کو منسلک کیا ہے، یقیناً یہ بہت ہی مضبوط آرگیومنٹس ہیں. لیکن یہ سارا کام کہ دنیا پاکستان کو کس طرح سے دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہاں پہ 60-70 ہزار لوگوں کی شہادتیں ہو گئیں، یہاں پہ کتنا بڑا اکانومی کو نقصان ہوا ہے، کس قسم کی دہشت گردی. ابھی بھی دیکھیں نا، پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ اٹیک ہو گیا، چائنیز کانسلیٹ پہ اٹیک ہو گیا. یہ ساری چیزوں کے باوجود ہم دنیا کو یہ باور نہیں کرا پائے کہ یہ کھلی بھارت کی دہشت گردی ہے، اور یہ بھارت جو ہے وہ ایک دہشت گرد ریاست کا کردار ادا کر رہا ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. ہماری میرے خیال مارکیٹنگ جو ہماری کمیونیکیشن ہے اس میں کافی فرق رہا. مثال کے طور پہ جب ہم نے کلبھوشن جادھو کو پکڑا تو دنیا کو ہم یہ نہیں بتا سکے کہ یہ صاحب اگر سرونگ انڈین نیوی آفیسر ہے تو یہ مبارک حسین پٹیل کے نام سے اس کے پاس، یعنی مسلمان نام کا ایک پاسپورٹ اس کے پاس کیا کر رہا تھا. صرف اگر یہی نقطہ لے کے ہمارے سفارتکار، ہمارے جتنے بھی حکام ہیں، یہ دنیا کو باور کراتے تو میرا خیال ہے بہت پہلے پاکستان کے حوالے سے اور بھارت کے کردار کے حوالے سے، جو کہ ابھی فارن پالیسی وغیرہ میں ذکر ہو رہا ہے، یہ باتیں بہت پہلے بین الاقوامی یہ میڈیا بھی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جانب تو یہ چیز اجاگر نہیں ہوتی جو بھارت کی دہشت گردانہ کارروائیاں، ریاستی دہشت گردانہ جو کارروائیاں ہیں، ریاستی دہشت گردی ہے. دوسری جانب جو بھارت کے اندر اپنی دہشت گردی ہو رہی ہے، یا جو اس کے لوگ جو دہشت گردی میں ملوث ہو رہے ہیں، یا جو اب داعش کے ساتھ بھارتی شہریوں کا جو رابطے بن رہے ہیں، وہ بھی عالمی میڈیا میں اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوتی. اگر لوگ ہوتے اور ان کی پاکستانی شناخت ہوتی یا پاکستانی ان کی شہریت ہوتی تو یہ دنیا کا میڈیا اس کو کسی اور طریقے سے ہائی لائٹ کرتا. لیکن بھارت اور داعش کا یہ رابطہ جو ہے، اس کو اس طریقے سے میڈیا نہیں ملتا ہے. نہیں بالکل، اس لیے کہ بھارت تو ایک ڈارلنگ ہے نا پورے مغربی ممالک میں. ان کے لیے شائننگ انڈیا، سیکولر انڈیا، اس کے بارے میں تو کوئی منفی بات سننا ہی نہیں چاہتا تھا. حالانکہ بہت کم معلوم ہے لوگوں کو، اور اس بات کا ذکر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹوں میں موجود ہے کہ بھارت نے کشمیر میں اور آسام میں ٹرمینیشن اسکواڈز بنائے ہوئے ہیں. خاص طور پہ کشمیر میں اخوان المسلمین کے نام سے ایک گروپ آپریٹ کرتا ہے، اس کو آپ کاؤنٹر انسرجنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ چن کے ان لوگوں کو ختم کرتا ہے جو ان کے نزدیک کشمیر کی تحریک آزادی کے لیے آکسیجن فراہم کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی قسم کے گروپس آپ کو معلوم ہوگا آسام میں، تریپورہ میں بھی موجود ہیں. تو یہ اس پہ پردہ پڑا رہا، خاص طور پہ گزشتہ سال 5 اگست تک جس وقت بھارت نے کشمیر پہ زبردستی قبضہ کر کے اس کو زبردستی اپنی ٹیریٹری میں شامل کر لیا ہے. اس کے بعد سے اب جس انداز میں وہاں پورے بھارت کے اندر کشمیر سمیت جو حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں، اور اس میں تمام جرائد نے، تمام نمایاں اخبارات نے اس پہ رپورٹ کیا ہے، تو اب لگتا ہے کہ وہ جو پردہ تھا بھارت پہ پڑا ہوا تھا، اس کے جو بین الاقوامی آؤٹ آف دی انڈین بارڈرز، یعنی افغانستان میں، پاکستان میں وہ جو کچھ کرتا رہا ہے، ایون تامل ٹائیگرز کا آپ کو معلوم ہے سری لنکا میں ان کو یہ سپورٹ ملتی تھی تامل ناڈو سے، تو وہ کافی اب ایکسپوز ہو گیا ہے بھارت کا یہ کردار. تھینک یو، بہت بہت شکریہ جناب امتیاز گل ہمارے ساتھ موجود ہے.